السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اصحاب الایکہ نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ اور بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 170 پر 6 سے لے کر کے 180 تک، یعنی 176 177 178 179 180، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہاں پر آپ نے ترجمہ سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اصحاب الایکہ ایک قوم ہے جس کے بارے میں اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور انہی آیات کے اندر یہ بھی ترجمے میں بتایا گیا کہ شعیب علیہ السلام اس قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اصحاب الایکہ، یہ جو اصحاب الایکہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، خاصا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اصحاب الایکہ اصل میں ایکہ ایک درخت جس کے ارد گرد بہت سارے درختوں کے جھنڈ، اور اس قوم کے لوگ اسی درخت کی پوجا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس قوم کو اصحاب الایکہ کہا گیا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نہیں، اصحاب الایکہ ایک الگ قوم اور اصحاب مدین ایک الگ قوم ہے، اور سیدنا شعیب علیہ السلام انہی کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ اکثر مفسرین، اور اس میں خاص طور سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر جو سیاق ہے، ان تمام سے یہ بات بالکل واضح ہے اور ثابت ہے کہ یہ جو اصحاب الایکہ ہیں، یہ وہی قوم ہے جن کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے، جو سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، جن کی تفصیل ابھی ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور باقی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر آگے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ جو اصحاب مدین ہے یا جو اصحاب ایکہ ہے، یہ اصل میں مدین کے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں۔ مدین ایک شہر ہے، اس کا جو جغرافیکل ویو ہے، جو اس کا جغرافیائی محل وقوع ہے، یہ سعودی عرب یا حجاز، اس کے بالکل اتر پشچم کے اندر، یعنی نارتھ ایسٹرن کے علاقے میں، اور اسی طرح سے فلسطین کے اور بحر احمر اور خلیج عقبہ کے بالکل جنوب میں، بالکل اس کے لگے ہوئے، یعنی خلیج عقبہ اور بحر احمر کے بالکل کنارے سٹا ہوا جو علاقہ ہے، جو سعودی عرب کے بالکل قریب ہے، جو حجاز کے بالکل اتر اور پشچم کے علاقے میں واقع ہے، وہ مدین شہر ہے۔ یہ جو مدین شہر ہے، یہ بزنس کا سینٹر، کس اعتبار سے؟ کیونکہ یمن سے سمندر کے کنارے کنارے رستہ اختیار کر کے جو لوگ بھی فلسطین اور شام کی طرف جاتے تھے، یا جو لوگ بھی یمن سے اسی علاقے سے نکلتے تھے، اسی غرض سے نکلتے تھے کہ ہم کو تجارت کے لیے جانا ہے، تو ان دونوں کا جو علاقہ ہے وہ بالکل مدین کے قریب سے گزرتا تھا۔ گویا دونوں اطراف سے یہ تجارتی منڈی کا بنا ہوا ایک علاقہ ہے جو بالکل بزنس کا سینٹر ہے، اور یہاں پر بزنس اور کاروبار بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ سامعین کرام، یہ جو اصحاب مدین ہیں، یہ اصل میں مدین کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ خالص عربی باشندے، اور یہ جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کو اہل مدین یا اہل مدیان کہا جاتا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جو نسل بیان کیا ہے، مدین بن ابراہیم، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نسب ملتا ہوا ہے۔ یہ جو اہل مدین ہیں، جن کا ذکر بھی آپ کے سامنے آج بھی پیش کیا جائے گا اور کل بھی پیش کیا جائے گا، یہ جو اصحاب مدین ہیں، یہ اصل میں بتوں کے پجاری اور
شرک کرنے والے ہیں. حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طرف منسوب کرتے تھے کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا بہت سارے عقیدے میں خرافات، واہیات اور شرکیہ باتیں ان میں آئی، جس میں سے سب سے بڑا جو ان کے اندر بات آیا وہ شرک. اور ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ جو اصحاب الایکہ ہیں، یہ ان کو اصحاب الایکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک لمبا سا درخت تھا اور اس کے ارد گرد بہت سارے درخت تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے. یہ شرک جو ہے ان کے اندر آیا. اور شرک کسی بھی قوم کے اندر آتا ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑا کارن ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے عدم واقفیت. اللہ کی ذات کو صحیح طور پر نہیں جان رہے، اسی لیے آدمی شرک کر بیٹھتا ہے. شرک کے علاوہ اس قوم کے اندر جو برائی تھی، چونکہ ہم نے بتلایا کہ جو مدین کا علاقہ ہے یہ بزنس کا سینٹر، مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، اپنا سامان وہاں پر بیچتے تھے اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں جاتے تھے. یہ لوگ سامان خریدتے تھے اور پھر اس سے کاروبار کرتے تھے. تو یہ بزنس کا علاقہ تھا، لہذا بزنس کے معاملے میں بھی ان کے اندر بہت زیادہ خرابی. لوگوں کو لوٹ لینا، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لینا، جھوٹ بول کر کے سامان بیچ لینا. اگر کسی کو سامان دینا ہو تو وہ تمام ہتھ کنڈے اختیار کرنا کہ جو سامان ہم اس کو دے رہے ہیں وہ کم سے کم اس کے پاس پہنچے. اس کے لیے جو ہے ناپنے کا جو آلہ تھا وہ چھوٹا رکھتے تھے، باٹ جو ہوتا تھا جس پر تولتے تھے وہ ہلکا رکھتے تھے، اور جب لینے کی باری آتی تھی تو بھرپور لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مطففین میں اسی بات کو بیان فرمایا کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. کیا مطلب کہ جب لیتے تھے، جب وہ لوگ لیتے تھے تو بھرپور لیتے تھے، لیکن جب کسی کو دینے کی باری آتی تھی تو ہر طرح کا ہتھ کنڈا اختیار کرتے تھے جس سے سامنے والے کو کم سے کم مال جائے. یہ جو اصحاب مدین ہے اس کے اندر یہ تمام باتیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ایک بہت ہی عظیم الشان اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جن کے بارے میں اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. خطیب الانبیاء سیدنا شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء. خطیب الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ جب یہ اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، ان کے درمیان جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے تو ان کے بولنے کا جو انداز تھا اور بیچ میں جو ورڈ کا استعمال کرتے تھے بڑے ہی اعلیٰ پیمانے کا، اسی لیے ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. سیدنا شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا. یہ وہی شعیب علیہ السلام ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سسر محترم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سسر، اور ان کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 10 سالوں تک تربیت حاصل کی اور پھر اس کے بعد واپس گئے اپنے علاقے میں. ہم آپ کو بتلا دیں کہ سیدنا شعیب علیہ السلام یہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 600 سالوں کے بعد پہلی دفعہ مدین کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا جو وقت ہے نبی بننے کا وہ 1500 قبل مسیح، یعنی مسیح علیہ السلام سے 1500 سال پہلے ان کا جو ہے ان کا وقت ہے. سامعین کرام، چونکہ یہ جو سیدنا شعیب علیہ السلام ہے یہ خطیب الانبیاء تھے، لہٰذا جب اپنے قوم کو سمجھاتے تھے اس میں پیرایا بہت زبردست ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب الایکہ یعنی اصحاب مدین نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون. جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں. یہاں پر اخاہم نہیں کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 85 میں فرمایا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا. لیکن یہاں پر بھائی کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہاں پر جو نسبت کی گئی ہے اصحاب الایکہ کی طرف، یعنی ایکہ کی طرف، اور ایکہ جو ہے وہ ایک درخت ہے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، لہٰذا ان کو یہاں پر بھائی نہیں کہا گیا. اللہ نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب الایکہ یعنی اصحاب مدین نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی شعیب نے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ تم لوگ جو ہے شرک کر رہے ہو، اتنے سارے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو، لوگوں کو لوٹ لے رہے ہو، رہزنی کر رہے ہو، جھوٹ بول کر کے مال بیچ لیتے ہو، لوگوں کو دغا دے کر کے بہت سارے فراڈ کر لیتے ہو، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور پھر کہا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نوازا ہے، بہترین بزنس سینٹر ہے تمہارا جو علاقہ ہے وہ بزنس کا سینٹر ہے.
ہم آپ کو بتلا دیں کہ دنیا میں بہت کم ایسی قومیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کلیئرلی بتایا کہ یہ لوگ بزنس میں بہت ماہر تھے، جس میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام سر فہرست ہے، جو لوگ بزنس میں بڑے ماہر تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں بزنس کے معاملے میں آئی تھی، جس کا ذکر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لہٰذا سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ یہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی قوم اسی وقت فلاح پائے گی جب وہ اپنے نبی کی اطاعت کرے گی۔ اگر نبی کی اطاعت سے اپنے دامن کو جھاڑنے کی کوشش کیا، اور اگر وہ نبی کی اطاعت سے ہٹنے کی کوشش کیے، تو پھر اس قوم کو کبھی بھی فلاح اور ترقی مل سکتی ہے۔ اسی لیے تمام نبیوں کی طرح سے سیدنا شعیب علیہ السلام نے بھی کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور جو تبلیغ کا کام میں تمہارے درمیان کر رہا ہوں، جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کا میں صلہ تم سے نہیں مانگتا، میرا بدلہ، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام نے اصل بات کی طرف اپنے قوم کو توجہ دلائی ہے، جس کا ذکر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم آپ کو یہاں پر بتلا دیں کہ سیدنا شعیب علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام سے جو ان کا نسب ہے 5ویں پشت پہ ملتا ہے، ان کا جو نسب بیان کیا گیا ہے شعیب بن مکیل بن یشجر بن لاوی بن یعقوب، یعنی 5ویں نسب پہ جا کر کے سیدنا شعیب علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شعیب علیہ السلام ہے یہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔